हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुए हैं। इस बार हम बीपीएससी टीआरई 3.0 जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च 2024 को बिहार में, उसका पेपर लेकर हाज़िर हुए हैं। बुकलेट सीरीज़ बी है, ठीक है, और वो ये पेपर कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो इस पेपर में ये लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़ का है। तो लैंग्वेज में हम उर्दू को देखेंगे। उर्दू के 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन का ये पूरा पेपर था, जिसमें उर्दू के 30 क्वेश्चन हैं और 2.5 घंटे इसका टाइम था। तो आज हम इसमें 30 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए सवाल नंबर फर्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर U9 कहता है कि अदल के क्या मायने हैं। अदल के मायने पूछ रहा है इसमें। इंसाफ, कचहरी, कमरा, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, जब इस तरह के 3 ऑप्शन देने के बाद 2 ऑप्शन देता है ना कि हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं, इस सवाल से कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है। अदल के क्या मायने हैं? इंसाफ, कचहरी, कमरा। तो देखिए, अदल के मायने हैं इंसाफ, ये आपको सबको पता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही है। सवाल नंबर 10 देखते हैं। U10 कि उर्दू के मानी लश्कर होते हैं। इस जुमले में गलत लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। लश्कर उर्दू मानी हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें लश्कर दे रखा है ये, तो यहाँ होना चाहिए था लश्कर, कि उर्दू के मानी लश्कर होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 U11 देखते हैं कि हसीन का मुतरादिफ क्या है। लफ्ज़ हसीन है, उसका मुतरादिफ पूछ रहा है, ठीक है। बहादुर, खूबसूरत, बदसूरत, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए, हसीन का जो मुतरादिफ लफ्ज़ है वो है खूबसूरत। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। अब सवाल नंबर U12 देखते हैं कि हलाल की ज़िद है। हलाल का अपोजिट वर्ड क्या है? हराम, जायज़, मकरूह, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो सीधा सीधा जवाब है इसका हराम। हलाल की ज़िद क्या है? हराम। नेक्स्ट पेज पर सवाल नंबर U13 किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? किसी काम के करने या होने को ज़मीर कहते हैं, इस्म कहते हैं, फ़ेल कहते हैं, या इनमें से कुछ, या एक से ज़ायद। देखिए, सीधी सीधी बात है, किसी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं। सवाल नंबर 14 कहता है वो कलमा जो किसी इस्म के बदले बोला जाए क्या कहलाता है? वो कलमा जो किसी इस्म के ज़रिए बोला जाए ज़मीर कहलाता है, ठीक है। सवाल नंबर 16 दर्ज झैल में से इसमें नकरा की पहचान कीजिए। इसमें नकरा की पहचान करा रहा है। किताब, अहमद, अमरूद, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए, किताब जो है वो इसमें नकरा है, ठीक है। इसमें नकरा क्या है कि वो इसम जो किसी आम जगह, शख्स या किसी चीज़ के लिए बोला जाए, इसमें नकरा कहलाता है। क्या? जो किसी चीज़ के लिए बोला जाए, ठीक है, या किसी शख्स, आम जगह, यानी वो लफ्ज़ जो किसी शख्स या आम जगह या किसी चीज़ के लिए बोला जाए, इसमें नकरा कहलाता है, ठीक है। इस इसम को इसमें आम भी कहते हैं, इसमें आम भी कहा जाता है। इस इसम को, इसमें नकरा को इसमें आम भी कहा जाता है, ठीक है। अशखास, लड़का, लड़की, हामिद, बिल्ली, कबूतर, मुर्गी, कुर्सी, मेज़, कलम की जो चीज़ें हैं ये तमाम इसमें नकरा की मिसालें हैं। अब सवाल नंबर U17 कहता है टप टप या टिप टिप में कौन सा इसम है? ये टप टप टिप टिप एक आवाज़ है जो पानी की है। अब चाहे तो आप इसको कह लीजिए कि पानी की जो बूंद है वो जब गिरती है आवाज़ टिप टिप करती है या टप टप करती है। तो टिप टिप या टप टप में कौन सा इसम है? इसमें सौत, इसमें नकरा, इसमें मारफा। देखिए, इसमें सौत है ये,
یعنی جب کسی کی آواز کا پتہ چلے تو وہ اس میں صوت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 15 رہ گیا تھا تو 15 دیکھتے ہیں. درج ذیل میں سے درست جملے کی نشاندہی کیجیے. درست جملہ: ایک ذہین لڑکا تھا اظہر. نہیں ہے درست یہ. ایک ذہین لڑکا اظہر تھا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اظہر ایک ذہین لڑکا تھا، بالکل صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے، یعنی سی آپشن ہمارا صحیح ہے، اظہر ایک ذہین لڑکا تھا. اب سوال نمبر 18. یہ ایک کتاب ہے. اس جملے میں کون سا ضمیر ہے؟ بھائی ہم عباس سے کہہ رہے ہیں یہ ایک کتاب ہے. اس جملے میں کون سا ضمیر ہے؟ یہ ایک کتاب ہے، یعنی سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، ہم اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں یہ ایک کتاب ہے، تو یہ ہے ضمیر اشارہ. آپشن سی ہمارا صحیح ہے. نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 19. U19 ذیل میں فعل ماضی کی مثال دیجیے. وہ آئے گا، وہ آیا، وہ آ رہا ہے. دیکھیے فعل ماضی جو ہے وہ آیا، یہ فعل ماضی کی مثال ہے. بی وہ آئے گا، ماضی تو نہیں ہوا، نہیں ہے، مستقبل میں آئے گا. وہ آ رہا ہے، یہ موجود میں آ رہا ہے، تو وہ آیا، یہ فعل ماضی ہے. اور فعل ماضی کی اقسام بھی ہیں، کچھ اقسام ہیں اس کی، تو آپ لکھ لیں. ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، ماضی شرطی، ماضی شرطی یا تمنائی. تو یہ فعل ماضی کی قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، ماضی شرطی یا تمنائی. ٹھیک ہے. سوال نمبر 20 کہتا ہے کہ عالم کا متضاد کیا ہے؟ عالم کا متضاد علماء، علم، جاہل یا ان میں سے کوئی نہیں یا ایک سے زائد. دیکھیے عالم کا جو متضاد یعنی اپوزٹ ہے وہ ہے جاہل. علماء کیا ہے؟ عالم کا جمع ہے. عالم کا جمع کیا بنے گا؟ علماء. ٹھیک ہے. سوال نمبر 21 دیکھتے ہیں. ذیل میں ضمیر کی مثال کیا ہے؟ ذیل میں ضمیر کی مثال کیا ہے؟ قلم، تم، حامد، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. اس کا آپشن بی صحیح ہے، یعنی تم جو ہے وہ ضمیر کی پہچان ہے، یعنی جو اسم کی جگہ استعمال ہو، وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہو ضمیر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تم ہے. سوال نمبر 22 کہتا ہے کہ وہ کلمہ جس سے کسی اسم یا ضمیر کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو کیا کہلاتا ہے؟ یعنی جس سے کسی کا اچھا ہونا یا برا ہونا پایا جائے، یعنی کوالٹی کا پتہ لگانا، تو وہ صفت ہے، صفت کو کوالٹی بولتے ہیں. تو آپشن بی ہمارا صحیح ہے. سوال نمبر 23 ہے کہ میں نے تھوڑا دودھ پیا، اس جملے میں کون سی صفت ہے؟ میں نے تھوڑا دودھ پیا، اس جملے میں کون سی صفت ہے؟ صفت عددی، صفت مشبہ، صفت مقداری. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. دیکھیے صفت عددی جو ہے وہ تو ہے عددی، یعنی جب ہم عددی کی طرف یعنی کوانٹٹی کی طرف، گنتی کی طرف، جس میں گنتی یا تعداد بتائی گئی ہو. میرے پاس 5 کتابیں ہیں تو اس میں صفت عددی ہے. میرے پاس 5 قلم ہیں، میرے پاس 10 کتابیں ہیں، تو یہ صفت عددی ہو گئی. صفت مشبہ، ٹھیک ہے، یعنی صفت مشبہ جو اپنے موصوف کی ذاتی فضیلت یا خصوصیات کو بیان کرے، وہ صفت مشبہ کہلاتا ہے. جیسے حامد جھگڑالو ہے، حامد جھگڑالو ہے. عباس ہوشیار ہے، عباس دانا ہے. تو
تو اس میں جھگڑالو اور جو دانا ہیں وہ صفت مشبہہ میں کہلائے جائیں گی۔ صفت مقداری، اس میں کسی کی مقدار کا پتہ چلنا، جیسے میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں، تم نے بہت سارا دودھ پیا، تم نے بہت کم دودھ لیا، تم نے بہت تھوڑا دودھ لیا، ٹھیک ہے، اس میں مقدار کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو میں نے تھوڑا دودھ پیا، میں نے تھوڑا دودھ پیا، تو اس میں جو تھوڑا آ رہا ہے نا یہ بتا رہا ہے صفت مقداری، اس لیے آپشن سی ہمارا صحیح ہے۔ سوال نمبر 24 کہتا ہے کہ کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب، اکتاب، کتابچہ۔ سیدھا سیدھا پتہ ہے اس کو، تو کتاب کی جمع ہے کتب، اور رسالے کی جمع، رسالے کی جمع رسائل، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، عمران نے کرسی اٹھائی، اس جملے میں مفعول کی نشاندہی کیجیے۔ عمران نے کرسی اٹھائی، کرسی عمران نے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے جو کرسی ہے وہ مفعول ہے، کرسی مفعول ہے، یعنی وہ اسم جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی فعل واقع ہوا ہو، اس میں مفعول کہلاتا ہے۔ تو کرسی پر یہ فعل ہوا ہے تو اس لیے کرسی ہو گیا سیدھا، یعنی وہ اسم جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام ہوا ہو، تو کرسی پر کام ہوا ہے نا، کرسی اٹھائی گئی ہے تو اس لیے یہ مفعول ہو گئی۔ سوال نمبر 26، غلام کی مؤنث کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ملکہ، باندی، رانی، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، تو غلام کی جو مؤنث ہے وہ ہے باندی، اس لیے آپشن بی ہمارا صحیح ہے۔ سوال نمبر 27 کہتا ہے کہ کھانا وانا میں وانا کس کی مثال ہے؟ محمل، کلمہ، کلام۔ دیکھیے کلمہ تو بمعنی لفظ ہے، کلام ایک الگ چیز ہے، تو محمل یعنی جس لفظ کے کوئی معنی نہ ہو اسے وہ محمل کہتے ہیں، اس لیے آپشن اے صحیح ہے۔ کتاب، وتاب، کتاب وتاب میں وتاب ہو گیا محمل ہمارا، ٹھیک ہے۔ پین، وین، پینسل، وینسل، موبائل، موبائل، ٹھیک ہے، تو یہ جو لفظ ہوتے ہیں جن کا ہم اکثر بولتے ہیں یہ محمل کہلاتے ہیں، جس کے کوئی معنی نہ ہو۔ سوال نمبر 28 کہتا ہے کہ وہ کلمہ کیا ہے جو اکیلا مفہوم ادا نہیں کرتا؟ وہ کلمہ کیا ہے جو اکیلا مفہوم ادا نہیں کرتا بلکہ لفظوں کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ واحد، کلمہ، مذکر، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ تو دیکھیے ان میں سے تو کوئی نہیں ہے، تو اس لیے آپشن ای ہمارا صحیح ہے۔ سوال نمبر 29 دیکھتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ میں کس کا املا درست ہے؟ خواہش، خواب، دیکھیے خواہش جو ہے وہ اس طرح لکھا جائے گا، خواہش، خواب، خواب، بالکل یہ صحیح لکھا ہوا ہے، تو اور صحیح ہی پوچھ رہا ہے، یعنی کہ کس کا املا درست ہے، تو درست ہے ہمارا سی کا، اس لیے آپشن سی ہمارا صحیح جواب ہے۔ درج ذیل الفاظ میں پانی کا ہم معنی کون ہے؟ یعنی جو پانی کا ہم معنی، اس کو مترادف لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بدل کے دے دیا ہے سوال، ٹھیک ہے، معنی ہوگی، یعنی سوال یہ بھی دے سکتا تھا کہ درج ذیل میں سے کون پانی کا مترادف ہے یا پانی کا ہم معنی ہے؟ تو آب، آب حیات، رقیق، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو دیکھیے جو آب ہے، آب کے معنی بھی پانی کے ہیں، تو اس لیے آپشن اے ہمارا صحیح ہے، تو سوال نمبر 30 کا آپشن اے ہمارا صحیح ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ہم نے بی پی ایس سی کا جو ہمارا لینگویج اینڈ جنرل اسٹڈیز کا پیپر تھا، یعنی بی پی ایس سی کا TRE 3.0 جو ایگزام ہوا تھا اور جو کینسل ہو چکا ہے، اس کا ہمارا پارٹ فرسٹ یعنی لینگویج والا تھا اردو کا، جو ہم نے 30 کوشچن ابھی سولو کیے ہیں۔ جن لوگوں نے ہماری ویڈیو ابھی تک لائک نہیں کی ہے وہ ویڈیو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔